بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، شعبان کے مہینے میں بس ایک انڈا لے کر اس کا صدقہ کر دو۔ صدقہ کرتے ہی انشاءاللہ تعالی دولت مند ہو جاؤ گے۔ رزق کی تنگی اور تندرستگی کا اس طرح سے خاتمہ ہوگا جیسے خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے، اور دولت ایسے ملے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں ان لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر دولت مند ہونا چاہتے ہیں، یا کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی مشکل میں گرفتار ہیں، ماہ شعبان کے مہینے میں ایک انڈے کو لے کر بتائے گئے طریقے سے اس کا صدقہ کر دیں۔ پھر دیکھیں ان کی ہر مشکل کیسے ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کیسے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رزق اور دولت انشاءاللہ تعالی ایسے ان کو ملنے لگے گی جیسے ملنے کا حق بنتا ہے، کیونکہ ناظرین صدقہ دینا بہت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ صدقہ دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، رزق کی تنگی کو ختم کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ اور آج آپ کو جس ایک انڈے کے صدقے کا عمل میں بتانے جا رہی ہوں، یہ تو بے حد مستند عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ماہ شعبان میں اس ایک انڈے کے صدقے کے عمل کو کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے کہ اس کی آنے والی اگر 7 نسلیں بیٹھ کر بھی کھاتی ہیں تو دولت اور پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ایک انڈے کے عمل کے صدقے کو فقیر کو بادشاہ بنا دینے والا صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اور بزرگ اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قسمت اور تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تو وہ صدقہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان کے مہینے میں اس ایک انڈے کے صدقے کے عمل کو گھر کے مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی کر سکتی ہیں، مطلب ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن بس آپ نے اس ایک انڈے کے صدقے کو بتائے گئے طریقے سے ہی دینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی قسمت کے بند دروازے کیسے کھل جاتے ہیں۔ ایسے بھائی جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، یا پہلے تو کاروبار چلا کرتا تھا، لاکھوں کمایا کرتے تھے، لیکن اب چلتا ہوا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جا کے رہ گیا ہے، تو ایسے بہن بھائی بھی شعبان کے اس مہینے میں ایک انڈے کے صدقے کو ضرور دے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کاروبار اتنی ترقی کرے گا، اتنی اونچائیوں پہ جائے گا کہ انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ اسی طرح ایسے بہن بھائی جو نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو اپنے معیار کی نوکری نہیں مل رہی، وہ بھی اس ایک انڈے کے صدقے سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایسی بہنیں بھی اس عمل سے پورا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے والے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک انڈے کے عمل کر کے اس صدقے کو دے کر دیکھیں، ایسی بات بنے گی، اور وہاں بات بنے گی جہاں وہ چاہتی ہوں گی، جہاں وہ خواہش کرتی ہوں گی۔ اور ایسے بہن بھائی بھی اس صدقے کو ضرور دے لیں جو کہ نظر بد کا شکار ہیں، یا حاسد کے حسد کی وجہ سے ان کے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، وہ زندگی میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی شک ہے کہ کسی نے آپ پر جادو ٹونا کروا رکھا ہے، تب بھی آپ اس صدقے کو ضرور دیں۔ اگر کسی نے آپ پر بندش وغیرہ کروا رکھی ہے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تب بھی آپ اس صدقے کو ضرور دیں۔ اور ایسے بہن بھائی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، وہ بھی اس عمل کو شعبان کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتائے گئے طریقے سے اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کا قرض ایسے اترے گا جیسے اترنے کا حق بنتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک انڈے کا صدقہ مسنن عمل ہے، تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک عدد انڈا لے لینا ہے۔ اگر آپ کے کچن میں انڈے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان انڈوں میں سے ایک انڈا نکال لیں، اس انڈے کو علیحدہ رکھ لیں، انڈے کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نیت سے اس انڈے کو باقی انڈوں سے الگ کر لیں کہ آپ نے اس انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ یا اگر آپ کے گھر میں انڈے موجود نہیں ہیں تو آپ بازار جائیں اور اس نیت سے ایک انڈا خرید کر گھر لے آئیں کہ اس انڈے کو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اب اس انڈے کو آپ نے الگ رکھ دینا ہے۔
اب آپ نے سب سے پہلے اپنے دل میں اس چیز کا خیال لانا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، مصیبت پریشانی ہے، اس کے لیے یہ صدقہ دے رہے ہیں تو اس کا خیال اپنے دل میں لے آنا ہے. یا پھر اگر آپ دولت مند ہونے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا کاروبار میں ترقی کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اس کا خیال اپنے دل میں لے آنا ہے. یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنے ذاتی گھر کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو وہ خیال اپنے دل میں لے آنا ہے. یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے دل میں سوچ لینا ہے. تو اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب آپ ایک بار درود شریف پڑھ بھی لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب آپ 11 بار سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اپنی دعاؤں میں آپ اس چیز کو مانگیں گے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. جیسے کہ اگر رزق کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں. کاروبار میں ترقی کے لیے کر رہے ہیں تو کاروبار کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو رشتے کی دعا کریں. دعا مکمل کر لینے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے. پیارے بہن بھائیوں، اب آپ نے جس انڈے کو صدقے کے لیے رکھا ہوا تھا اس انڈے کو لینا ہے، اور اس انڈے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے غور سے سنیے. اس انڈے کو نہ تو آپ نے کسی قبرستان میں اور نہ ہی سنسان جگہ میں پھینکنا ہے، بلکہ اس انڈے کو آپ نے صدقہ کرنا ہے. اور صدقہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو دینا، نہ کہ کسی غلیظ جگہ پر انڈے کو رزق کو ضائع پھینک دینا. تو پیارے بہن بھائیوں، اس انڈے کو آپ نے کسی غریب کو بنا پکائے بھی دے سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسا غریب جو کہ انڈا لینے کو تیار ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. یا آپ اس انڈے کو پکا کر، یعنی جیسا کہ آپ فرائی کر سکتے ہیں یا اس کا آملیٹ بنا سکتے ہیں، اور انڈے کو پکانے کے بعد آپ روٹی کے ساتھ کسی غریب کو یہ انڈا اور روٹی دے سکتے ہیں. یعنی آپ کی مرضی ہے، چاہے تو اس انڈے کو آپ پکا کر کسی غریب کو روٹی کے ساتھ کھلا دیں، یا پھر آپ ثابت انڈے کو کسی فقیر کو، کسی غریب کو دے دیں. لیکن جو اس انڈے کو لینے کو تیار ہو، دونوں طرح سے آپ اس انڈے کو صدقہ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ انڈے کو صدقہ کر دیں گے آپ کو اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور جو گھر میں بھاری پن تھا، وہ نحوست تھی، وہ تمام دور ہو جائے گی. آپ کے کندھے ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگیں گے. اس کے بعد آپ جو کام کریں گے آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. آپ کا کاروبار چلنے لگے گا. اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو رشتے آنے لگیں گے. اگر بات نہیں بن رہی تھی تو بات بھی بن جائے گی. رکے ہوئے کام ہونے لگیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دولت اور پیسہ وہاں سے آنے لگے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی یہاں سے دولت بھی مل سکتی تھی. پیارے بہن بھائیوں، شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن اس ایک انڈے کے صدقے کو بتائے گئے طریقے سے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.